کیا آپ ایسے گھر کی تلاش میں ہیں جو صرف ایک رہنے کی جگہ نہ ہو بلکہ ایک ایسا گھر ہو جو زندگی کی خوشیوں اور ثقافت کا حسین امتزاج ہو؟ پیش خدمت ہے آب سے حس کے اپنے منفرد ڈیزائن کیے ہوئے گھروں میں ایک دلچسپ اضافہ نور، جو ایک بڑی فیملی کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے خاص طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ جدید پلاننگ کے ساتھ یہ گھر نہ صرف روزمرہ کی زندگی کے لمحات کے لیے موزوں ہے بلکہ خاص مواقعوں کی تقریبات کے لیے بھی بہترین ہے۔ یہاں ایسی کشادہ جگہ بھی ہے جہاں پورا خاندان اکٹھا بیٹھ سکتا ہے۔ اور ایسی جگہیں بھی موجود ہیں جہاں آپ تنہائی سے پوری طرح محظوظ ہو سکتے ہیں۔ آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور ناروے میں اپنے نئے خوابوں کے گھر کی جانب پہلا قدم اٹھائیں۔ تفصیلات کے لیے ہمارا ہوم پیج absehus.no وزٹ کریں۔ ریڈیو اوسلو، ہمارا مشن ناروے اور کمیونٹی کی خدمت۔ پاکستانی کمیونٹی کا پہلا مکمل ریڈیو چینل ریڈیو اوسلو، یہ پاکستانی کمیونٹی کا اعزاز ہے۔ ریڈیو اوسلو سے تعاون کر کمیونٹی سے تعاون کرنا ہے۔ کیا آپ ایسے گھر کی تلاش میں ہیں جو صرف ایک رہنے کی جگہ نہ ہو بلکہ ایک ایسا گھر ہو جو زندگی کی خوشیوں اور ثقافت کا حسین امتزاج ہو؟ پیش خدمت ہے آب سے حس کے اپنے منفرد ڈیزائن کیے ہوئے گھروں میں ایک دلچسپ اضافہ نور، جو ایک بڑی فیملی کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے خاص طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ جدید پلاننگ کے ساتھ یہ گھر نہ صرف روزمرہ کی زندگی کے لمحات کے لیے موزوں ہے بلکہ خاص مواقعوں کی تقریبات کے لیے بھی بہترین ہے۔ یہاں ایسی کشادہ جگہ بھی ہے جہاں پورا خاندان اکٹھا بیٹھ سکتا ہے۔ اور ایسی جگہیں بھی موجود ہیں جہاں آپ تنہائی سے پوری طرح محظوظ ہو سکتے ہیں۔ آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور ناروے میں اپنے نئے خوابوں کے گھر کی جانب پہلا قدم اٹھائیں۔ تفصیلات کے لیے ہمارا ہوم پیج absehus.no وزٹ کریں۔ ریڈیو اوسلو، ہمارا مشن ناروے اور کمیونٹی کی خدمت۔ پاکستانی کمیونٹی کا پہلا مکمل ریڈیو چینل ریڈیو اوسلو، یہ پاکستانی کمیونٹی کا اعزاز ہے۔ ریڈیو اوسلو سے تعاون کر کمیونٹی سے تعاون کرنا ہے۔ سامعین کرام السلام علیکم، میں ارشد چودھری، آپ سن رہے ہیں ریڈیو اوسلو کمیونٹی براڈ کاسٹنگ ناروے۔ ریڈیو اوسلو نے باقاعدہ ایک پروگرام شروع کیا ہے، اوسلو ایونٹس، اس کا نام رکھا ہے، یعنی اوسلو میں جو بھی تقریبات منعقد ہوں گی، اہم تقریبات، ان کے لیے ہم ریکارڈنگ کر کے آپ کی خدمت پیش کیا کریں گے اور یہ نشر کر رہے ہیں۔ اور اس وقت حلقہ ارباب ذوق کے زیر اہتمام ایک پروگرام ہوا تھا علامہ اقبال ڈے پر، ہم اس کی پوری ریکارڈنگ آپ کو خدمت پیش کر رہے ہیں تاکہ جو بندے وہاں، جو تشریف میرے بہن بھائی وہاں نہیں پہنچ سکے، ان کے لیے بھی ایک بڑا اہم معلومات ہیں تاکہ گھر بیٹھے، گاڑی میں بیٹھے اس تقریب کا حال سن سکیں اور دیکھ سکیں کہ کیا ہوا تھا۔ معلومات ہوتا ہے، ہر تقریبات میں معلومات کی باتیں ہوتی ہیں، انفارمیشن کی باتیں ہوتی ہیں، آپ سب کے لیے فائدہ مند ہے، مفید ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم نے ریڈیو اوسلو نے اوسلو ایونٹس کے نام سے پروگرام شروع کیا ہے۔ آپ سنیے حلقہ ارباب ذوق کے زیر انتظام منعقدہ تقریب کا حال۔ پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا اپنا تو بن۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کی یہ خوبصورت تقریب پاکستان کے بہت بڑے شاعر اور قومی شاعر جناب علامہ محمد اقبال صاحب کی یاد میں منعقد کی گئی ہے۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں حلقہ ارباب ذوق ناروے کی جو ہم نے ایکٹیویٹیز کی ہیں ان کے متعلق چیدہ جو ہم نے پروگرامز کیے ہیں ان کے متعلق ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ یہ ہم نے 2013 میں اس کی رجسٹریشن کروائی تھی
یہ چند دوست نثار صاحب، ارشد بٹ صاحب، جناب سید مجاہد علی، علی اصغر شاہ صاحب اور میں بھی ان کے ساتھ شامل تھا، یہ ہم نے بیٹھ کے ایک خالصتاً ادبی تنظیم بنائی تھی جو ہے. تو جیسا کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ حلقہ ارباب ذوق جو لاہور میں چل رہا ہے، جو کام کر رہا ہے، وہ میرا خیال ہے 1939 میں اس کی بنیاد رکھی گئی، اور وہ خالصتاً ایک ادبی تنظیم ہے جہاں نئے لکھنے والوں کی اصلاح بھی کی جاتی ہے اور ان کو سکھایا جاتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ کیسے لکھنا ہے ادب کے متعلق. کی صورت ہو خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یارا، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یارا، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یارا، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا. وعلیکم السلام. میں علامہ اقبال کی پیدائش کی سب کو مبارکباد دیتی ہوں. وہ یہ جو لفظ جو ہے اب اور سمجھ سے نہیں لیا جاتا، لیکن میں رہ نہیں سکی کہ میں اس لفظ کو استعمال کیوں نہ کروں، کہ ہم بہت خوش نصیب ہیں جنہوں نے علامہ اقبال کو پایا، اور ہم لوگ قدر کریں ان کی، کیونکہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں روی کا غر پیدا. تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ ایک ایسا انسان ہم میں پیدا ہو جو کہ اتنا بڑا کام کر جائے، جنہوں نے خواب دیکھا ہمارے پاکستان کا، اور اس کی تعمیر پھر قائد اعظم کے ذریعے کیسے سب کو پتہ ہے. تھوڑی سی اقبال کی میں نظم پیش کرتی ہوں آپ کے سامنے. کوئی عروج دے نہ زوال دے، کوئی عروج دے نہ زوال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ میں ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے، مجھے اپنی راہ میں ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے. تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی ہوس نہیں، مجھے مال و زر کی ہوس نہیں، مجھے بس تو رزق حلال دے. میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے. تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا،
تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے مجھے مشکلوں سے نکال دے، تو رحیم ہے تو کریم ہے مجھے مشکلوں سے نکال دے۔ تو چھوٹا سا اور ایک چھوٹی سا ہے، ٹائم انہوں نے بڑی مشکل سے میں نے لیا۔ تحقیقی آرٹیکل اس پہ لکھا ہوا ہے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ شاعری کو کسی بھی شاعر کی اولاد کہا جا سکتا ہے۔ جب بھی کوئی شاعر کوئی شعر تحلیل کرتا ہے تو وہ اس سے بلا شبہ اولاد جیسی محبت کرتا ہے۔ اگر کسی کی اولاد کو کسی دوسرے کا نام دے دیا جائے تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا۔ لیکن کم علمی کی وجہ سے بے شمار شعراء کے ایسے سینکڑوں اشعار ہیں جنہیں دیگر شعراء کے نام سے منسوب کر دیا جاتا ہے، اور علامہ اقبال میرا خیال ہے ان میں سرفہرست ہیں۔ جو اہل علم اور اہل دانش ہیں وہ تو فوراً وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ شعر نہ تو اقبال کے انداز سخن کی ترجمانی کرتا ہے، نہ ان کے انداز فکر کی ترجمانی کرتا ہے۔ تو عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جن اشعار میں عقاب، قوم اور خودی کا ذکر آتا ہے تو وہ سیدھا ہم جا کے اقبال کو منسوب کر دیتے ہیں۔ ایک شعر آپ سب نے سنا ہوگا، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ شعر جو ہے علامہ محمد اقبال صاحب کا نہیں ہے، یہ سیالکوٹ کے ایک وکیل تھے سید صادق حسین، یہ ان کی پوری غزل ہے۔ تو یہ انہوں نے میرا 1910 میں پیدا ہوئے تھے صادق حسین صاحب، بنیادی طور پہ شکرگڑھ سے ان کا تعلق تھا، تب شکرگڑھ ضلع سیالکوٹ میں تھا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سیالکوٹ۔ تو یہ غزل انہوں نے لکھی تھی 1918 میں۔ تو تاریخ کو جاننے والے احباب یہاں موجود ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ وقت تھا جب تحریک خلافت چل رہی تھی انڈیا میں، تو تب جتنی بھی شاعری ہوئی ہے وہ اس طرز کی ہوئی ہے، دوسرے شاعروں نے بھی اس طرح کی شاعری کی ہوئی ہے، لیکن یہ شعر اقبال صاحب کا نہیں ہے۔ اس غزل کے میں 2 شعر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ دوسرے، تو سمجھتا ہے حوادث ہیں ستانے کے لیے، یہ ہوا کرتے ہیں ظاہر آزمانے کے لیے۔ سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ آج علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی یوم پیدائش پر رکھا گیا یہ پروگرام قابل ستائش ہے۔ میں ڈاکٹر اقبال پر روایتی باتوں کی بجائے تھوڑا سا فکری اور احتسابی جائزہ لوں گا۔ علامہ اقبال کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں جن میں بہت کچھ کہا گیا ہے اور کہا جا سکتا ہے۔ ان کی شاعری، ان کا فلسفہ، ان کی سیاسی بصیرت، ان کے مذہبی رجحانات پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال کی فکر جناب سر سید احمد خان کی فکر اور کاوشوں کا پرتو ہے۔ سر سید احمد خان برصغیر کی وہ پہلی آواز تھے جنہوں نے مسلمانان ہند کو خواب غفلت سے جگانے کی کوشش کی۔ اسی فکر کو لے کر جناب علامہ اقبال نے دیکھا کہ ہندوستان میں بسنے والے مسلمان روایتی اور پرانی سوچوں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اپنی شاعری سے انہیں خواب غفلت سے جگانے کی کوشش کی۔ آئینے نو سے ڈرنا، طرز کفن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ انہیں اس بات کا ادراک تھا کہ جب تک ہم زمانہ نو کے ساتھ ساتھ نہیں چلیں گے ہم دیگر اقوام سے پیچھے ہٹتے جائیں گے۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے علاوہ دیگر دوستوں نے علامہ اقبال پر کچھ نہ کچھ کہنا ہے، اس لیے محدود وقت میں اپنی بات کو سمیٹوں گا۔ آج کا دن احتساب کا دن ہے، اپنے آپ سے پوچھنے کا دن ہے کہ کیا یہی وہ خواب تھا جو اقبال نے دیکھا تھا؟ جو کچھ ہمارے دیش میں ہو رہا ہے یہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ ہمارے پرچم کا رنگ سبز اور سفید ہے۔ سبز رنگ مسلمانوں کو ظاہر کرتا ہے اور سفید رنگ اقلیتوں کا نشان ٹھہرا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان ایک سیکولر ملک کے طور پر وجود میں آیا، ایسا سیکولر جو کہ قرآن و سنت کے سائے میں بنا ہے، یعنی اس ملک کے رہنے والے سبھی باشندے برابری کا حق رکھتے ہیں۔
ان میں اقلیت بھی شامل ہیں؟ کیا فی الوقت ایسا ہو رہا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں، جس کا جواب بہت تکلیف دہ ہے، اور ہمیں بہت تحمل کے ساتھ اس سچائی کو تسلیم کرنا ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں۔ جب تک مرض کو مرض تسلیم نہیں کریں گے اس کا علاج ناممکن ہے۔ کیا میں پاکستان کے وقت پاکستان میں اقلیتوں کی تعداد 23% تھی، 23% تھی، جن میں ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی وغیرہ سب شامل تھے، مگر آج 2024 میں یہ محض 2 سے 4% رہ گئی ہے۔ بہت سے ہندو اپنی جانوں کے خوف سے ہندوستان کوچ کر گئے ہیں، مذہبی رواداری ختم ہو چکی ہے۔ اقبال کا یہ شعر یہاں صادق آتا ہے، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو صحیح مسلمان بھی ہو۔ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو سلامتی دے، اور اسلامی ریاست کا مطلب ایسی ریاست جو سلامتی کی ضامن ہو، اور یہی وہ خواب تھا جو اقبال نے دیکھا تھا۔ کیا ہم اس کی تعبیر کر رہے ہیں؟ قائد اعظم نے یہ خطہ زمین لے کر ہمیں دیا، اب ہماری باری تھی کہ ہم اس خطے پر اقبال کی خواب کی تعبیر کرتے، مگر ہم نے الٹ کیا۔ ہمارے ملک میں ہندو بچیوں کو جو کم عمر ہیں انہیں جبری مسلمان بنا کر انہیں اغوا کیا جاتا ہے، اور جبری مسلمان بنا کر مسلمان لڑکوں سے بیاہ دیا جاتا ہے، اور اس کے بدلے میں ثواب دارین حاصل کیا جاتا ہے۔ عیسائیوں کی عبادت گاہیں جلائی گئیں، احمدیوں کا جینا حرام کیا گیا، اب یہی حال سکھوں کا بھی ہے، انہیں بھی قتل کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ خواب تھا؟ ہم قائد اعظم سے زیادہ بہتر سوچ رکھتے ہیں کہ انہوں نے ظفر اللہ کی مذہبی شناخت کی بجائے صلاحیتوں کو سامنے رکھ کر وزیر خارجہ بنایا، اور پاکستان کے لیے اقلیتوں کی بے شمار خدمات ہیں۔ واحد پاکستانی نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر عبدالسلام کے کام کو سراہنے کی بجائے ہم نے انہیں نفرت سے نوازا ہے۔ وہ مسلمان صحیح نہ صحیح پاکستانی تو تھے، انہوں نے باہر کی نیشنلٹی اور پاکستان میں ہی دفن ہونے کو پسند کیا۔ آخر یہ سب کچھ کب تک چلے گا؟ مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اپنے کردار پر ڈال کر پردہ اقبال ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ ہمیں اپنا کینوس بڑا کرنا پڑے گا، اور تحمل اور رواداری کو فروغ دینا پڑے گا۔ اس وطن عزیز میں بسنے والے ہر شخص کو، خواہ وہ کسی رنگ و نسل اور مذہب کا ہو، عزت و تکریم دینی پڑے گی، جس کو ہمارے رسول خدا نے قرآن کریم میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، ہر انسان واجب الاحترام ہے۔ واہ! ہمارے ایک دوست تھے مرزا محمود سرحدی پشاور میں، تو وہ اکثر ایک شعر یہ سنایا کرتے تھے کہ ہم نے اقبال کا کہا مانا اور فاقوں کے ہاتھوں مرتے رہے۔ ہم نے اقبال کا کہا مانا اور فاقوں کے ہاتھوں مرتے رہے، جھکنے والوں نے رفتیں دیکھی، ہم خود ہی کو بلند کرتے یہ اپنا اپنا اقبال۔ اوسلو کے اقبال شناسوں، شعراء کرام اور دانشوروں کے سامنے اقبال کے بارے میں اپنا نقطہ نظر پیش کرنا خود اپنا مذاق اڑانا ہے۔ اقبال کا فلسفہ اور شعر ایک کلزم افکار ہے جس کی گہرائی اور گہرائی کی پیمائش میرے بس کی بات نہیں، اور خود اقبال نے اس شعری تخلیق کے بارے میں جو کچھ کہا وہ بھی ہمیشہ مجھے مضطرب رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں فلسفہ و شعر کی اور حقیقت ہے کیا، فلسفہ و شعر کی اور حقیقت ہے کیا، حرف تمنا جسے کہہ نہ سکے روبرو۔ لیکن مجھ جیسے عامیوں کے لیے اقبال وہی کچھ ہے اور اتنا ہی ہے جتنا سمجھ میں آتا ہے۔ اقبال سے پہلا تعارف 1949 کے مارچ میں ہوا، جب میں ایم بی پرائمری اسکول چنیوٹ میں پہلی جماعت کی پکی میں داخل ہوا۔ اس زمانے میں پہلی جماعت کچی اور پکی میں تقسیم تھی۔
مجھے اس وقت یہی محسوس ہوا کہ جو بچے حروف ہجا سے واقف نہیں وہ کچی میں داخل کیے جاتے ہیں، اور جنہیں الف سے یہ تک سب حروف پڑھنا آتے ہیں وہ پکی میں داخل کیے جاتے ہیں۔ ہر روز اسکول کے آغاز میں ہم سب اسکول کے صحن میں جمع ہوتے تو اقبال ہمیں دعا کرواتے اور ہم ان کے ساتھ حمد گاتے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ دعا ختم ہوتی تو ہم سب اپنے اپنے جماعت کے کمروں میں اپنے اپنے ٹاٹ کے تخت پر بیٹھ جاتے۔ میری جماعت کے کمرے میں دیوار پر ایک شعر لکھا تھا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ لیکن یہ شعر شاید بچوں کے لیے نہیں تھا، اس لیے اس کو نظر انداز کر کے ہم اقبال کے نظم پہاڑ اور گلہری، قیدی پرندے کی فریاد اور گائے اور بکری میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ گائے اور بکری دونوں مقامی جانور ہیں، لیکن گائے کے سینگوں سے خوف آتا تھا، حالانکہ اسماعیل میٹھی نے لکھ کر بھجوا دیا تھا کہ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ بہت عمدہ جناب مسعود منور صاحب، اس میں کوئی دو رائے والی بات نہیں ہے۔ آپ نہ صرف اردو ادب بلکہ فلسفہ، تاریخ اور سماجیات کے بہت بڑے ماہر ہیں، زبان کے بہت بڑے ماہر ہیں، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اور میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جناب مسعود منور صاحب کے عہد میں زندہ ہیں، ان کے عہد میں سانس لے رہے ہیں۔ مسعود صاحب کو یہ بہت سی تالیاں۔ یہ سر آپ کو یہ فن آتا ہے کوزے میں دریا بند کرنے والا۔ تو پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے ہماری آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی سفارتخانہ پاکستان ناروے کے جو بہت متحرک ہیں اور سماجی لحاظ سے اور ادبی لحاظ سے بہت اعلیٰ ادبی ذوق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ایک دو دفعہ سیٹنگ ہوئی ہے تو بات کرنے کا بھی مزہ آتا ہے، تو ان کی ادب پہ بھی اچھی خاصی گرفت ہے۔ تو پچھلی دفعہ جب ہم نے یوم اقبال کے سلسلے میں پروگرام کیا تو ان کے ساتھ مل کے کیا تھا، تو ان کو بلانے سے پہلے اقبال کے دو شعر آپ کی نظر: تیرے شیشے میں میں باقی نہیں، تیرے شیشے میں میں باقی نہیں ہے، بتا کیا تو میرا ساقی نہیں ہے، سمندر سے ملے پیاسے کے شبنم۔ یہ وہ پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی تھی، یہ سمندر ہوتا ہے، سمندر نہیں ہوتا۔ سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، بہیلی ہے یہ رضا کی نہیں ہے، تیرے شیشے میں میں باقی نہیں ہے، بتا کیا تو میرا ساقی نہیں ہے، سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، بہیلی ہے یہ رضا کی نہیں ہے۔ آپ کی بھرپور تعلیم میں میں ملتمس ہوں جناب آصف حمید صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا پاکستانی تاریخ میں سب سے اہم ہے۔ اقبال نے آل انڈیا مسلم لیگ کے 21ویں سالانہ اجلاس میں 1930 میں اس خطاب میں اقبال نے شمال مغربی ہندوستان کے مسلم اکثریتی صوبوں کے لیے آزاد ریاستوں کے وین کا خاکہ پیش کیا۔ اس طرح وہ پہلے سیاستدان بن گئے تھے جس نے سب سے پہلے دو قومی نظریہ پیش کیا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور اس طرح وہ سیاسی آزادی کے مستحق ہیں۔ علامہ اقبال نے ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک الگ قوم کے طور پہ پیش کیا اور کہا کہ مسلمانوں کو ایک قوم کے طور پر تسلیم کیا جائے۔ یہ واحد راستہ تھا جس میں مسلمان اور ہندو دونوں اپنی اپنی ثقافتی اقتدار کے مطابق ترقی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف زبانیں بولنے والے اور مختلف مذاہب کے ماننے والے انسانی گروہوں کا ایک بر اعظم ہے۔ ذاتی طور پر میں پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبہ سندھ اور بلوچستان کو ایک ہی ریاست میں ضم ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں۔
یا تو وہ برطانوی سلطنت کے اندر سیلف گورنمنٹ کے طور پہ یا برطانوی سلطنت کے بغیر ایک مضبوط شمال مغربی ہندوستانی مسلم ریاست کی تشکیل میرے نزدیک کم از کم شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کی آخری منزل ہے۔ علامہ اقبال کو پاک و ہند کے علاوہ ایران، ترکی، یورپ میں بھی پڑھا جاتا ہے، بلکہ ایران میں اقبال کو اقبال لاہوری، اقبال آف لاہور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایران میں بہت سے اسکالر کہتے ہیں کہ 1979 کے ایرانی انقلاب کو متاثر کر رہے ہیں اور اسے برقرار رکھنے میں اقبال کی شاعری کی اہمیت کو آج بھی وہ تسلیم کرتے ہیں۔ اس دور میں یہ عام تھا کہ لوگ کسی پارک یا کونے میں اقبال کی فارسی شاعری سننے کے لیے اکٹھے ہوتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ایران میں ہر عمر کے لوگ کم از کم اقبال کی شاعری سے واقف ہیں۔ رومی کی شاعری اور فلسفے نے اقبال کو بہت متاثر کیا۔ بچپن سے ہی مذہب کی گہرائیوں سے جڑے ہوئے اقبال نے رومی کو اپنے رہنما کے طور پر قبول کرتے ہوئے اسلام، ثقافت اور اسلامی تہذیب کی تاریخ اور اس کے سیاسی مستقبل کے مطالعے پر پوری توجہ مرکوز کرنا شروع کی۔ اقبال کی تخلیقات اپنے قارئین کو اسلامی تہذیب کی ماضی کی شانوں کی یاد دلانے اور سماجی اور سیاسی آزادی اور عظمت کے ذریعے اسلام پر خالص روحانی توجہ کا پیغام دینے پر کیا آپ ایسے گھر کی تلاش میں ہیں جو صرف ایک رہنے کی جگہ نہ ہو بلکہ ایک ایسا گھر ہو جو زندگی کی خوشیوں اور ثقافت کا حسین امتزاج ہو؟ پیش خدمت ہے آب سے حس کے اپنے منفرد ڈیزائن کیے ہوئے گھروں میں ایک دلچسپ اضافہ نور، جو ایک بڑی فیملی کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے خاص طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ جدید پلاننگ کے ساتھ یہ گھر نہ صرف روزمرہ کی زندگی کے لمحات کے لیے موزوں ہے بلکہ خاص مواقعوں کی تقریبات کے لیے بھی بہترین ہے۔ یہاں ایسی کشادہ جگہ بھی ہے جہاں پورا خاندان اکٹھا بیٹھ سکتا ہے۔ اور ایسی جگہیں بھی موجود ہیں جہاں آپ تنہائی سے پوری طرح محظوظ ہو سکتے ہیں۔ آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور ناروے میں اپنے نئے خوابوں کے گھر کی جانب پہلا قدم اٹھائیں۔ تفصیلات کے لیے ہمارا ہوم پیج absehus.no وزٹ کریں۔ مشکات ناروے نے 2024 میں عمرہ شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے۔ 2024 کے شیڈیول کے مطابق سمر فیریا، ہوسٹ فیریا اور نومبر جولے فیریا، ونٹر فیریا میں خوش قسمتوں کے قافلے حرمین شریف روانہ ہوں گے۔ اردو گروپ لیڈر حافظ اسلم حق ہوں گے۔ مشکات اب ناروے میں اپنی تسلی بخش خدمات منواتے ہوئے اکتوبر میں ڈنمارک سے بھی عمرہ سروس شروع کر رہا ہے۔ عمرہ اور حرمین شریف کی زیارت کے لیے مشکات کی خصوصی پیکج سے فائدہ اٹھائیں۔ فوری رابطہ کریں۔ مشکات حسب روایت اپنے زائرین کے لیے نارویجین اور اردو زبان میں عمرے سے قبل تربیتی کیمپ کا اہتمام کرتا ہے جو مناسک عمرہ کے فرائض کو ادا کرنے میں معاون ہوتا ہے۔ آپ بھی اس برکتوں اور رحمتوں والے لمحات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رابطہ کریں۔ فون نمبر 91221100 یا ہمارے دفتر گرون لینڈ بازار میں دوسری منزل مشکات کے دفتر تشریف لائیں۔ ہماری ویب سائٹ www.mishkat.no میں بھی اپنا نام درج کرا سکتے ہیں۔